الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جہاں ذکر کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ذکر کا حلقہ لگتا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، جب آپ زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اس لیے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اب ریگ مار ملتا ہے، اسی طرح دل کو زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سبحان اللہ جو زبان سے نکلتا ہے، یہ بھی دلوں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں لوگ ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشتے ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا، میری طرف توجہ میری طرف رکھنا ہے، ذکر الہی کی جہاں مجالس ہوں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، فرشتے وہاں پر ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ غور فرمائیں کہ جہاں پہ ذکر الہی، ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوں، اللہ یہ بھی فرما دے، فرشتوں جاؤ قاری نور محمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ذکر کی مجلس ہے، چلے جاؤ، اس پر قادر ہے۔ مگر بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک یہ بتا رہی ہے، حکم ہوتا ہے فرشتوں ذکر الہی کی مجالس تلاش کرو، تلاش کر کے مجالس میں شریک ہونا ہے۔ اب فرشتے مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جہاں ذکر الہی کی مجالس ہوں، فرشتے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تلاش کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ بتا دیا جائے کہ جہاں ذکر الہی کی مجلس لگے، اس میں تلاش کر کے شریک ہونا، یہ نوری مخلوق کی سنت ہے۔
یہ ایک دوسرے سے پوچھتے نا یار آج کہاں محفل ہے، آج سارا دن پوچھتے رہے جی کتنی تقاریر ہوں گی، کتنے ذکر الہی کے مجالس کے حلقے لگیں گے. یہ سارا یہ جو تلاش کا جو اندر سے ایک احساس ہے نا، یہ نوری مخلوق کی سنت ہے. تو جو اس تلاش کے اس جذبے میں رہتے ہیں ان کو مبارک ہو، یہ تو ملکوت کی صفت ہے. اب فرشتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شریک ہوتے ہیں. جب فرشتے شریک ہوتے ہیں ذکر الہی کی مجالس سنتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں. اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ جبکہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ وہ فرماتے ہیں ہم گئے تھے، مثال دے رہا ہوں، قاری نور محمد فاروقی علیہ رحمہ کے جامعہ کے اندر ان کے مزار کے قرب میں. اب یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہاں گئے تھے، اور فرشتے اس جگہ کا نام اور ان لوگوں کا نام بتاتے ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں. اگرچہ اللہ جانتا ہے مگر پوچھتا اس لیے ہے کہ یہ میرے لیے آئے ہیں، یہ بیٹھے زمین پر ہوں، ان کے تذکرے عرش بری پر ہوں، یہ بیٹھے زمین پر ہوں مگر ان کے تذکرے عرش بری پر ہوں. دیکھیں کوئی کسی مجلس میں ہوگا، کوئی کسی جگہ پر ہوگا، مگر اس کی قسمت پہ قربان جائیں جو اللہ کے ذکر کی مجلس میں ہیں، بیٹھے زمین پہ ہیں، تذکرے عرش بری پر ہو رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث طویل ہے، اگر اسی کو بیان کروں وقت ختم ہو جائے گا. کیا مانگتے تھے؟ میرے مالک بخشش طلب کرتے تھے، تیری رضا مانگتے تھے، جنت کے طلبگار تھے. فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو میرے لیے کتنا مچلتے، کتنا تڑپتے، میرے لیے بخشش مانگتے، میرا دیدار طلب کرتے. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کیا جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ اگر دیکھ لیتے تو کتنا اس سے پناہ مانگتے، اس سے ڈرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں جتنے اس مجلس میں آئے تھے سب کو بخشش کا پروانہ جاری کر دو. یہ ذکر الہی کی مجالس میں شریک ہونے کی برکات دیکھیے. بیٹے آپ سامنے بیٹھے ہیں، میری طرف آپ پیچھے دیکھتے ہیں، سارے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں. اور ویسے بات یاد رکھیے جہاں ہم لوگوں نے گندا رواج بنا لیا ہے، آپ حضرات اس بات کے سارے گواہ ہیں، جس مجلس میں نے جانا ہوتا ہے میں پہلے جاتا ہوں. اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں تلاوت ہو رہی ہو، اور تلاوت ہو رہی ہو کبھی لیٹ ہو جائے تو گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں. لوگ دوسرے پیروں کی طرح نہیں کرتا کہ ذکر کی مجلس میں تلاوت میں چلے جائے سارے کھڑے ہو جائیں. ہمارے اس مسلک کے اندر عقیدت کے پردے میں جہالت بہت جنم لے رہی. قرآن کی تلاوت ہو رہی، جی پیر صاحب آ گئے. اسی مسجد کے اندر قاری اقبال سے تلاوت فرما رہے تھے، جانشین غزالی زمان تشریف لائے، خوش آمدید کھڑے ہو گئے. اور آپ نے پھر بعد میں بڑی سروس پر فرمایا ہم تو کچھ نہیں ہے، ان کی عاجزی کا ہے، جانشین غزالی زمان کچھ نہیں تو ہم تو پھر کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کی عاجزی. فرمایا دنیا کے پیر قرآن کے ایک ایک لفظ پہ قربان کر دیے جائیں تب بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بھی آ جائے قرآن کے ادب کے لیے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، قرآن کی طرف توجہ دے رہی ہیں. یہ عجیب حلقہ ہے، محفل میں جائیں جی اکٹھے ہو کے ذکر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پروگرام خراب کرتے ہیں لوگوں کا. ایسا نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، جہالت ہے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں. ہم ہیں ادب والے، قرآن ہوگا ادب کریں گے، حدیث رسول ہوگی ادب کریں گے. اس کا ادب یہ ہے کہ آپ جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ رکھیں. اب اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش کے پروانہ جاری کر دو. جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فرشتوں میں ایک فرشتہ عرض کرتا ہے میرے مالک فلاں جو بندہ تھا وہ تو اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا. اب یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ بتا کون کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے فرشتے نہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ فرشتے جاتے ہیں.
اب یہ پوچھا عرش پہ جا رہا ہے، محبوب سب کچھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کا کمال دیکھیے، غلاموں کو بھی بتا رہے ہیں، وہاں بھی نظر دیکھیے اللہ کیا پوچھ رہے ہیں، فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں۔ بخشش کا پروانہ جاری کر دو، باری تعالیٰ فلاں جو تھا وہ تو کسی اور نیت کے لیے آیا تھا، وہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کو ملنے کے لیے گیا، تو پتہ چلا کہ وہاں جامعہ کے اندر ذکر الہی کی مجلس لگی ہوئی ہے، ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ چلا گیا، اس کی تو نیت ہی نہیں تھی جانے کی۔ اللہ فرمائے گا پہلے اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کرو، پہلے اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کرو۔ کس لیے؟ یہ ذکر اپنے گھر میں کرتا ہوگا، اپنی مسجد میں کرتا ہوگا، اپنے دوست احباب کے اندر کرتا ہوگا، لیکن یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ذکر کرنے والے ذاکرین، یہ مجھے اتنا پیارے ہیں، اتنا پیارے ہیں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہ نہیں سکتا۔ ذکر رسول کے مجلس میں آنے والے کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے وہ خوش بخت ہے، اور جو خوش بخت ہے اس کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بدبخت ہو تو وہ آ جائے، بدبخت رہ نہیں سکتا، جو آ جائے بدبخت ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ ذکر الہی کی مجالس، یہ حلقے بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے جو عبادت ذکر کرتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے، یہ حدیث سنا دیا کرو، اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوں تو ان میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے، اس کے قرب سے بیٹھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس جامعہ کے اندر کچھ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا ہوگی، دستار بندی ہوگی۔ یاد رکھیے، جان عالم، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا، اللہ اس کے والد کو، والدین کو اپنی نگاہ رحمت میں اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرما کر اس کے والد کو نور کا تاج پہنائے گا، اور بیٹے کو حکم ہوگا کہ اب تو قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کر۔ اب وہ بیٹا قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، باپ کے لیے ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، دوسری آیت، دوسرا درجہ، یہ درجے درجے ملتے ملتے 6666 آیات بینات ہیں۔ ادھر وہ بچہ حافظ قرآن کی آیات بینات ختم کرے گا، ادھر اس کے باپ کے درجات کو اللہ بلند فرما دے گا۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے۔ الابریز کتاب ہے، تصوف کی کتاب ہے، عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر خواب میں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 9999 درجے ولایت کے اس کو عطا کر دے گا۔ بندہ عام تھا، جان کائنات کا دیدار ہوا، 9999 درجے اس کو ولایت کے مل گئے، خواب میں مصطفیٰ کریم کو دیکھے بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ پھر ان صحابہ کی عظمتوں کے کیا کہنے جو جاگتے ہوئے رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ تیاری تو کچھ اور کر کے آیا تھا، مگر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ زبان پہ جاری ہو گیا، اس لیے جاری ہو گیا۔ آج یہ جو رات ہے یہ بخشش کی ہے، مغفرت کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کسی سے کچھ مانگنا ہو، بھیک لینے والے جو ہیں وہ کتنا فن رکھتے ہیں، وہ جیسے بھیک مانگتے ہیں اس کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ تیری خیر کرے، تیرے گھر کی خیر کرے، تیرے بچوں کی خیر کرے۔ تو اللہ تو بچوں سے پاک ہے، ان ضروریات سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ مانگنے والوں ہی سے طریقہ سیکھ لو کہ جب کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پیاروں کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ خوش ہو کے زیادہ دیتا ہے۔ تو اس رات جو جان کائنات کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں، جب محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہوتا ہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، ما زغل بصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہوتا ہے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہوتا ہے، یاسین کے سہرے کا ذکر ہوتا ہے، جو بھی ذکر کرتا جاتا ہے اللہ اس کو نوازتا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے
یہ جو رات جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ شب بارات، بارات کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، یہاں اللہ تبارک و تعالی آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جب یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ شب بارات میں یہ اسی رات نازل ہوئی ہے۔ گویا اس رات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ذکر کرنے کی رات ہے۔ جتنا کوئی اللہ اور اس کے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرے گا اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو نوازتا جائے گا۔ اسی لیے محبوب نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے میرے غلاموں کو میری تعریف کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ جو آیت درود ہے اسی رات نازل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، حافظ کی شان یہ ہے، اور اگر یہی حافظ پھر عالم بن جائے تو عالم کی شان یہ ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ طالب علم رہا، ابھی عالم نہیں بنا، طالب علم رہا، طلب علم کے لیے یہ پڑھتا تھا، اللہ کو اس پر اتنا پیار ہے، جب یہ دین کا طالب علم چلتا ہے تو فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، چیونٹیاں بلو میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، عرش پہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اور ہم جس ماحول میں گزر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، 5 کلو کا بچہ ہوتا ہے اور صبح 10 کلو کا بستہ وہ لے کے جاتا ہے، اور لٹکاتا کہاں ہے؟ پیچھے۔ اور کبھی کبھی آپ جامعہ کے باہر بیٹھ جائیے ذرا، محبت کی اینک پہن کے، اللہ تعصب کی اینک سے بچائے۔ ہمارے سنی اپنے علماء کو دیکھ کے خوش ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے اندر اللہ نے کمال رکھا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، پھر نماز میں ہی صرف پیچھے نہیں رہے، پھر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جی ہم نے کہہ جو دیا ہم پیچھے ہیں۔ تو کبھی آپ مدرسے کے باہر کھڑے ہو جائیں، محبت کی اینک پہنے اور دیکھیں کہ جناب والا جو بچہ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوگا یا بچی، اس نے نورانی قاعدہ سینے سے لگایا ہوگا، قرآن مجید کو سینے سے لگایا ہوگا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے بیٹھ کے یہ سوچئے گا ضرور کہ ہمارے بچے جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو بستہ وہ پیچھے باندھ کے جا رہے ہیں اپنے وزن سے بھی زیادہ، جب یہی لوگ بڑے ہو کے یا بچپن میں ہی دنیا سے لوگ جاتے ہیں، وہ بستہ کہاں رہتا ہے؟ پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، لیکن جس کو سینے سے لگایا تھا وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نہ پڑھیں؟ میں بھی انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں، لیکن دین بھی اس لیے سیکھا ہے، یہ زبانیں اور یہ اس لیے پڑھی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جا کے دور دراز پہ جو بھی زبان سمجھنے والا ہو وہاں جا کے محبوب کی محبت کا جام پلایا جائے۔ لیکن دل کے اوپر اگر کوئی علم چھایا ہوا ہے، یا قرآن کا علم ہے یا میرے مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہے، کیونکہ قبر میں جا کر یہی کام آئے گا، قبر میں جا کے یہی کام آئے گا۔ یہ سینے سے لگانا اس بات کی تصدیق ہے، جو تم سینے سے لگائے پھرتے ہو یہ مر کے بھی تمہارے لیے جدا نہیں ہوگا، تمہارے سینے کے اندر ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی، کیونکہ یہ جو کچا چمڑا ہوتا ہے اس کے اندر قرآن پاک رکھ کے آگ کے اوپر جلایا جائے تو وہ جلتا نہیں۔ کہا جس جسم کے اندر سینے میں قرآن ہوگا اس حافظ قرآن کی قبر نور علی نور ہوگی۔ تو اب یہ بچہ جو طالب علم ہے چلتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، چونٹیاں بلو میں دعا کرتی ہیں، عرش کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ دینی طالب علم کسی بستی میں جا کے 1 رات قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے میرے فرشتوں اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لو، کیونکہ ایک دینی طالب علم نے یہاں آ کے قیام کیا ہے۔ تو جو دینی طالب علم یہاں کے قیام کرتا ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ہم 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ یارو ابھی تو یہ طالب علم ہے، اس کا یہ مقام ہے، جب عالم بن جائے پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب عالم بن جائے پھر کیا مقام ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ تو طالب علم کی شان ہے،
اور پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دینی طالب علم دنیا سے جاتا ہے نا، فرشتے قبر میں اس سے حساب لینے نہیں آتے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ وہ جب فوت ہوتا ہے دوران طلب علم تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور جب قبر سے وہ قبر میں جاتا ہے اور اٹھایا جائے گا تو جب گیا تھا تو طالب علم تھا، جب آئے گا فرشتے اس کو مکمل عالم بنا کے قیامت والے دن محبوب کے سامنے کھڑا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق سنت۔ توجہ فرمائی آپ۔ اچھا یہ تو تھا طالب علم، اب آتے ہیں کہ عالم کی شان کیا ہے۔ عالم کی شان کیا ہے؟ دقائق الاخبار اٹھائیے، امام غزالی کی کتاب اٹھائیے، دقائق الاخبار کے اندر حضرت امام غزالی 2 احادیث پاک نقل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جان کائنات یہ بہتر کیوں ہے؟ محدثین فرماتے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کل لوگ قرآن پڑھانے والوں کو حقیر جانیں گے، قرآن پڑھانے والوں کی قدر نہیں کریں گے، قرآن پڑھانے والوں کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں دنیا تمہیں کچھ کہے کہتی رہے، ہم نے جو کہا ہے تم سب سے اچھے ہو۔ تم لوگوں کی زبانوں پہ یقین نہ کرنا، تم یہ دیکھو تمہارے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا یہاں تو ہم نے تمہیں خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیر کا تمہیں جو ہے وہ پیغام دیا ہے، لیکن جب تم قیامت کا دن ہوگا تمہارا نبی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ محبوب فرماتے جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ہم بار بار دیکھ رہے ہوں گے، شہداء آئیں گے، حکم ہوگا جو تم سے محبت کرتے ہیں تم ان کو لے کے ان کی شفاعت کرو، جنت میں جاؤ، اور پھر حجاج کرام آئیں گے، ان کو بھی جنت کا حکم ہوگا۔ محبوب نے فرمایا جب عالم وہاں سے گزرے گا ہم ان کو کہیں گے تم نے نہیں جانا جنت میں، ذرا رکو ہمارے پاس، ذرا رکو ہمارے پاس۔ محبوب فرماتے رکو ذرا ہمارے پاس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے رکے؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ تمہیں روکا جا رہا ہے کہ جنت میں نہیں، جنہوں نے تم سے محبت کی تھی، تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، تمہیں پیار سے دیکھتے تھے، آج اکیلے جنت میں نہ جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر یہیں سے بات ختم نہیں ہوئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا یہ دیکھو جو جام کوثر ہے نا، یہ کاسے سے لوگ پی رہے ہیں، نوش کر رہے ہیں، چونکہ تم نے میرے لیے تانے سہے ہیں، میرے لیے باتیں سنی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آج کے دن ہم تمہیں گلاس سے پانی نہیں پلائیں گے، کاسے سے پانی نہیں پلائیں گے، عربی میں گلاس کو کاسا کہتے ہیں، کاسے سے پانی نہیں پلائیں گے، آج ہم تمہیں ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اور جب محبوب اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ جام پلا رہے ہوں گے تو سارے ان کی قسمت پہ رش کریں گے، یا رسول اللہ یہ کون سی بستی کے لوگ ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہیں؟ فرمایا یہ خدمت قرآن کرنے والے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اگلی حدیث پاک جو میں ابھی تیاری کر کے ختم ہو جائے گا، ابھی تو جو خدمت کرتے ہیں ان کی طرف بھی میں نے آنا ہے، توجہ نہیں ہے آپ کی، بس اب یہ جو چینل چل گیا تو چل گیا، ساری رات تقریریں، پھر ساری رات بیان جہاں ہوگا ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، دقائق الاخبار کتاب کا نام ہے، امام غزالی لکھنے والے حوالہ دے دوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے حکم ہوگا جہنم میں ان کو لے جایا جائے، فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل جن کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ذرا ان کو لے آؤ۔ اب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک جہنمی ہے جنتی نہیں ہوتی، اللہ ان سے کلام نہیں کرتا۔ اب اللہ فرمائے گا جبریل سے پوچھو اس نے کبھی اپنے کسی بیٹے کا نام کسی عالم کی محبت میں اس کے نام پہ رکھا ہے؟ توجہ فرمایا،
وہ کہیں گے جی نہیں، ہم محبت تو دور کی بات ہے، ہم تو گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارا عالم یہ تھا منافقت کے اعلیٰ درجے کا کہ ابا مر جاتا تو غسل کے لیے جاؤ، قاری صاحب کو بلا کے لے آؤ، ہمیں غسل دینا نہیں آتا، جنازہ پڑھانا نہیں آتا، نکاح پڑھانا نہیں آتا۔ میں تو اپنے علماء کو کہتا ہوں کہ جو بندہ تمہارے خلاف زبان درازی کرے ان کے کوئی نکاح نہ پڑھایا کرو، جنازہ نہ پڑھایا کرو، اس کو غسل نہ دیا کرو۔ ہمارے مسلک کو جاہل لوگ کھا گئے، وہ جاہل پیر ہو، چاہے جاہل خطیب ہو یا جاہل عوام ہو۔ اگر یہ اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنی سمتیں درست کر لیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے مسلک کو کتنا اللہ چار چاند لگاتا ہے۔ ابھی بھی میں کھڑا کر دوں نا آپ میں سے جنازے کی بات سنائے تو اللہ ماشاءاللہ، لیکن علماء کے خلاف تو پھر زبان کے لیے تو کینچی کی طرح چلتی ہے۔ علماء کو بھی چاہیے جب ایسا بندہ فوت ہو جائے تو ان کی اولاد کو کہو غسل دو، نکاح بھی خود پڑھاؤ۔ نذرانے بٹورنے کے لیے جاہل پیر پہنچ جاتے ہیں، لیکن نکاح کے وقت کہتے ہیں ہمیں پڑھانا نہیں آتا۔ جنازے یا تو بالکل داڑیاں ایسی ہیں کہ جنازہ پڑھا ہی نہیں سکتے، یا پھر جنازہ آتا ہی نہیں، لیکن نذرانے لینے کے لیے سبحان اللہ آپ لوگ پتہ نہیں عجیب ہے۔ اور یاد رکھیے اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی حدیث بات کے جو پیروں کے پاس جا کے حساب کتاب کروا۔ یاد رکھیے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نجومی سے کسی پیر سے حساب نہیں کروائے گا، کاہن کا لفظ ہے، وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ سبحان اللہ بھی کہیں یار میں تو ایک خانقاہ کا نمائندہ ہوں، میں تو تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں کہ تم بچو ان لوگوں سے جہاں تمہارا ایمان اور سامان ہر چیز لوٹی جاتی ہے۔ جاہل کو کبھی پیر نہ بناؤ، پیر بنانا ہے تو کسی عالم کو بناؤ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ لوگ کون سی دنیا میں چل پڑے ہیں؟ بہرحال موضوع بدل جائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے جبریل ان سے پوچھئے، کبھی انہوں نے کسی عالم کے محبت میں عالم کے نام پر اپنے کسی بیٹے کا نام رکھا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں رکھا۔ اچھا یہ بتائیں کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ نہیں کی۔ کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ کسی عالم کے مدرسہ جامعہ کے اندر جا کے ایک رات قیام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اچھا ان سے پوچھئے کبھی اس نے کسی عالم کو دوست بنایا؟ کہا جی نہیں بنایا۔ اچھا اس سے پوچھئے کبھی کسی ایسے بندے کو دوست بنایا جو عالموں کو دوست رکھتا ہو؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں دکھانے کا پابند ہوں، میں کہیں باہر سے نہیں آیا، آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، یہ تو قرآن و حدیث کی برکت ہے یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ میری جگہ یہاں بھی شاید نہیں۔ تو حضور والا اللہ فرمائے گا بتاؤ اس سے پوچھو کہ کبھی اس نے کسی ایسے بندے کو دوست بنایا ہے جو کسی عالم کو دوست رکھتا ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں جی میری شیخ صاحب سے دوستی تھی، یہ علماء اہل سنت سے پیار کرتے تھے۔ میری قاری صاحب سے دوستی تھی، یہ علماء اہل سنت سے پیار کرتے تھے۔ میری جناب فلاں عالم سے فلاں بندے سے دوستی تھی اس لیے کہ وہ علماء سے پیار کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤ، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے ایسے شخص کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے جو ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے، جو علماء کو دوست بناتے ہیں۔ یار علماء کے دوستوں کے دوست جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جو علماء کے اپنے دوست ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب سے تعلق کا انکار کریں تو قیامت والے دن مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ہم تو کہتے تعلق ہے، اور اللہ کرے تعلق رہے۔ حضور والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی دینی طالب علم کو ایک ٹوٹا ہوا قلم اور ایک خستہ سا کاغذ دے گا کہ تیرے پاس کاغذ نہیں ہے، یہ لے، تجھے خستے ہیں کاغذ اس درجے کے تو نہیں ہے لیکن کچھ لکھ لیا کر، نوٹس بنا لیا کر، کوئی حدیث پاک لکھ لیا کر۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اس نے 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
محبوب پاک نے ارشاد فرمایا کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے دینی، جہاں سویرے سویرے چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جب بچے مدرسے کے اندر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں جہاں یہ مدرسہ ہے مشرق مغرب شمال جنوب 100 گھروں پر میری رحمت کو نچھاور کرنا شروع کر دو، اگر یہاں کوئی عیب بھی رہتا ہے تو اس کے عیبوں پہ پردے ڈالنا شروع کر دو، کیونکہ یہاں مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے میں ان کے گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہوں۔ آخری بات اور تقریر ختم، پورا ہو گیا، آخری بات اور تقریر ختم، توجہ ہے آپ کی، ایک اپنے دل کو سبحان اللہ سے مزین کریں ایک دفعہ زور سے۔ میں کہتا نہیں سبحان اللہ کو، پتہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آج رات صلاۃ تسبیح پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس میں ایک تسبیح پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ عرش پہ فرماتے صدقہ، والحمدللہ اللہ فرماتے صدقہ، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ یارو جب کوئی بندہ زمین پر ہو نا، شاید اس کو کوئی محلے والا سچا نہ کہے، لیکن جب زبان سے سبحان اللہ کہتے عرش بری پہ اس کے سچے ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ تقریروں کے لیے جوش خطابت کے لیے سبحان اللہ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے جب آئے ہو تو کوئی بات بن جائے، اپنی بگڑی کو بنا کے جاؤ، بات بنا کے جاؤ۔ اللہ فرماتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پوری حدیث سنا دوں، محبوب کی محفل لگی ہوئی ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، محبوب کے دیوانے پروانے مستانے دیوانہ وار ودھا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ محبوب نے دیکھا سامنے ایک دیہاتی آتا ہے، اعرابی آتا ہے، محبوب علیہ السلام مسکرائے، اور آپ جانتے جب محبوب مسکرائیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبوب مسکرائے، فرمایا یہ آ رہا ہے کچھ پوچھنے کے لیے، کوئی سوال لے کے آیا ہے۔ بندہ بڑا سادہ تھا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو مجھے فائدہ دے، اور فما لی، جو میرے لیے ہو، جو میرے لیے ہو، جو میرے لیے ہو۔ محبوب نے فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ دیہاتی تھا، کہتے جی ایسے یاد رکھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اشارہ کیا۔ محبوب نے فرمایا ہاں ہاں ایسے پڑھا کر۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دور گیا، کہنے لگا میں سبحان اللہ کہوں تو اللہ کی تعریف ہے، والحمدللہ کروں تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر کہوں تو اللہ کی تعریف ہے۔ میں نے تو پوچھا تھا میرے لیے کچھ ہو، یہ تو اللہ کی تعریف۔ واہ واہ واہ، بندہ سادہ ہے، پوری امت پہ احسان کر گیا۔ واپس آیا، پھر محبوب مسکرائے۔ اچھا یہ جو علماء مسکرا کے جواب دیتے ہیں نا سوالات کا، یہ بھی محبوب کی سنت ہے۔ ہمارے علماء چڑھتے اس لیے کہ کئیوں کو جواب نہیں آتا، اس لیے ذرا تو جس کو جواب آتا ہے وہ تو مسکراتے ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ اب حضور والا محبوب مسکرائے، فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ کہا تھا وظیفہ جو بتایا فمالی وہ صرف میرے لیے ہو، آپ نے بتا دیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے ہے، میں نے تو کہا تھا میرے لیے ہو۔ محبوب نے فرمایا جب تو کہتے سبحان اللہ، اللہ فرماتے تو سچا، کہتے الحمدللہ، اللہ فرماتے تو سچا، تو ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتے تو سچا۔ اب دیکھ یہ تیرے لیے، تو اس کا ذکر کر رہا ہے، وہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تو جیسا بھی ہے سبحان اللہ کہتے وہ تجھے سچا سچا فرما رہا ہے۔ اچھا پھر میرے محبوب نے فرمایا جب تو یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھ پر رحمت کر دی، میں نے تیرے رزق میں اضافہ کر دیا۔ یہ تینوں الفاظ حدیث پاک کے اندر ہیں۔ اب بتائیں جو زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، محبوب نے فرمایا جس مجلس سے یہ کلمہ پڑھنے والا اٹھتا بعد میں ہے، یہ تین چیزیں پہلے اللہ عطا کرتا ہے، اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، رحمت بھی ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تو خطیب کا انداز تیز ہو جائے گا، اپنے لیے بھی پڑھا کرو۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، آخری بات ہے، وقت پورا ہو گیا،
2-4 منٹ میں اضافی عرض کر رہا ہوں. ابھی چونکہ 7ویں میل خطاب ہے 10 بجے وہاں بھی پہنچنا ہے. مسجد خان پھر آستانے پہ پھر رات کو پھر خطاب کیا ہے, ذکر کی مجلس بھی اور ساری کا بھی انتظام ہے. عزیزان محترم, محدث طبری بہت بڑے محدث ہیں, ابن جریر طبری آپ جانتے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. فرماتے ہیں آج تو جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں علم آرام سے مل جاتا ہے, آسانی سے مل جاتا ہے. وہاں ان لوگوں سے پوچھیں جو دور دراز تک حساب کتاب کرنے کے لیے جاتے تھے, حدیث سیکھنے کے لیے, ایک ایک حدیث کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ بڑے دور تک ایک بندہ ہے جو حدیثیں سناتا ہے محبوب کی. تو میں بڑے دور دراز سفر کر کے گیا, میں نے دیکھا وہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا. میں نے جا کے کہا السلام علیکم, تو اس نے مجھے جواب نہ دیا, توجہ نہ کی. میں نے کہا یہ کیسا محدث ہے, کتے کو اہمیت دے رہا ہے, مجھے توجہ نہیں دے رہا. بعد میں جب کھانا کھلا لیا تو کہنے لگے آپ احمد بن حنبل ہیں. میں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے یہ زبان کا عالم ہے, یہ تو دل والا بھی ہے. کوئی سمجھ نہیں ہے, یہ تو دل والا بھی ہے. اور دل والا کون ہوتا ہے؟ جو ودھا کے چہرے کے جلووں میں گم ہوتا ہے, اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے, دل اس کا آئینہ بن جاتا ہے. آپ سامنے آتے ہیں, شیشے میں آئے تو جیسی تصویر ہوتی ہے نظر آتی ہے نا, جو عالم باللہ ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے جاتا ہے دل اس کا آئینہ تصویر دیکھ کے بتاتا ہے یہ میلا ہے یا صاف ستھرا ہے. اب یہ تو دل کی دنیا والا ہے. انہوں نے کہا احمد بن حنبل یہ جو کتا ہے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے, یہ بڑی دور سے آیا ہے, اور مجھے یہ لگا اس کو بھوک ہے, یہ ایک امید رکھ کے آیا ہے, تو میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں, اس لیے میں نے توجہ نہیں دی. اور پھر غسل کیا, کپڑے پہنے, امامہ شریف باندھا, اور کہنے لگے میرے مصطفیٰ کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے دروازے پر کوئی امید اور آس لے کے جائے گا اور وہ دروازے والا گھر والا اس کی آس اور امید کو پورا کرے گا, قیامت والے دن اللہ اس کی ساری امیدیں پوری فرمائے گا. اور جو اس کو خالی لوٹائے گا, آس امید پوری نہیں کرے گا, اللہ اس کو بھی خالی لوٹا دے گا. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے محدث مجھے اور حدیث نہیں چاہیے, میرا سفر سجایا ہو گیا, میں دور سے آیا ہوں, مجھے سب کچھ مل گیا ہے. عزیزان محترم, محدث طبری دور دراز تک ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. جو مدرسوں سے معاونت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے, خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کے, وہ اب یہ بات سن کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اب جناب والا محدث طبری مدرسے میں گئے, جی پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہاں عالم تو ہیں, پڑھا بھی دیں گے جس شعبے میں پڑھنا چاہو گے, تفسیر پڑھو گے, حدیث پڑھو گے, فنون کی کتابیں پڑھو گے, کچھ بھی پڑھو گے, منطق پڑھو گے, فلسفہ پڑھو گے, سب کچھ پڑھا دیا جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہاں کھانا نہیں دے سکتے لوگ, کھانے کا بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے علاقے والے لوگ بڑے کنجوس ہیں, وہ خدمت کرتے نہیں. اور جو دینی عالم ہے وہ علم پڑھائے یا پھر مزدوری کر کے لوگوں کو کھلائے, ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا. تو لہٰذا ایسا ہے کہ کھانے کا کوئی بندوبست نہیں. محدث طبری نے کہا چلے کوئی بات نہیں, شوق علم لے کر آیا ہوں تو پڑھوں گا تو صحیح نا. شوق علم شوق سے آتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ماں باپ روزانہ ہی لٹریشن کر کے مدرسے بھیجے اور آپ کہیں میں نہیں پڑھتا. علم شوق سے آتا ہے. اور پھر یہ شوق کہاں سے آتا ہے؟ یہ شوق مدینے سے آتا ہے, کیونکہ یہ وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے, جس کو پسند کرتے ہیں اسی کے سینے میں یا قرآن آتا ہے یا حدیث آتی ہے. تو محدث طبری نے کہا کوئی بات نہیں. 2-4 درہم جو ہے وہ جیب میں تھے, سامنے ایک دکان والا تھا, اس کو دراہم دیے اور کہنے لگا تم میرا کھاتا بنا لو, میں پڑھ لوں گا, اللہ مدد کرے گا. کیونکہ جان کائنات, جان عالم مصطفیٰ, جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح معنی میں عالم ہوگا ہاتھ اس کا ہوگا, جیب مصطفیٰ کی ہوگی, کمی کسی چیز کی نہیں آئے گی, ہم بندوبست خود ہی کرتے رہیں گے. تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ محبوب کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں, وہ تنہا نہیں چھوڑتے, لہٰذا میرا کھاتا بنا لے, جب میں پڑھ لوں گا پھر میں انشاءاللہ یہ سب کچھ ادا کر کے چلا جاؤں گا. اب وہ جو دکان والا تھا وہ مسلمان بھی نہیں تھا, یہودی تھا, یہودی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. اب جناب والا جب انہوں نے پڑھ لیا, اس کے پاس گیا اور کہنے لگا میرا کھاتا تم نے بنایا ہے, کتنے پیسے بنتے ہیں میں تجھے ادا کر دوں. اس نے کہا میں یہودی ہوں اور میں نے توریت اور زبور اور انجیل پڑھ رکھی ہے, اس میں نے یہ پڑھا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں,
اور یہ جو علم ہے یہ نبی کی میراث ہے، نبی کی میراث ہر بندے کو ملتی نہیں، جو اس کا اہل ہو اس کو ملتی ہے، لہٰذا چونکہ یہ نبی کی وراثت لینے کے لیے تو آیا ہے، میں نے تیرا کھاتا بنایا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی تجھے؟ میں نے تیرا کھاتا بنایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دعائیں دے کے وہاں سے چل پڑے۔ کافی عرصے کے بعد جب مکے پہنچے حج کرنے کے لیے تو جب دیکھا کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو وہی بندہ جو یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ آپ نے آنکھیں ملی، کہتے خدا جانے یہ وہی ہے یا اس جیسا ہے، کیونکہ جو میں چھوڑ کے آیا تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، پتہ نہیں خدا جانے یہ وہی ہے یا اس جیسا ہے۔ کہتے ہیں جب آنکھیں مل کے میں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا تبری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ کہا یہ کیسے؟ تم تو یہودی تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، اور یہاں کیسے؟ کہا تم مجھے دعا دے کے چلے گئے، رات کو جب میں سویا میری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلی، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا او یہودی، تو میرا جو وارث ہو اس کے لیے کھاتا نہ بنائے، اور رہے غیروں کے کھاتے میں، ہم تجھے اپنے کھاتے میں ڈال کے مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمارے جو وارث ہیں ان کے لیے کھاتا نہ بنائے، اور پھر رہے کسی غیر کے کھاتے میں، ہم تجھے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے آئے، چل کلمہ پڑھ۔ وہ کہتے کسی کو کوئی کلمہ پڑھاتا ہے، مجھے تو جان عالم نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا ابھی دکان میں نہیں بیٹھنا، سیدھا جا، اللہ کی رحمتیں انتظار کریں، حج کر کے آ جا، وہاں تجھے تبری سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل علم کی، علماء کی، طلباء کی، مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے کلمات کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ محبوب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آج رات جب خیرات بٹ رہی ہے اور موسلا دھار رحمت کی بارش ہے، آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کسی کے دروازے پہ جائیں نا، چلے میں بات ختم کروں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، پریشانی تو مجھے ہو رہی ہے کہ آگے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کسی سخی کے دروازے پہ آپ جائیں نا تو وہاں پہ آپ کہیں اللہ تیری خیر کرے مجھے کچھ دے، اللہ تیرے بچوں کی خیر کرے مجھے کچھ دے، اور وہ سخی تمہارا ذکر سن کر، توجہ سن کے کچھ دے دے تو تم خوش ہوتے ہو نا۔ آج کی رات تو سخی خود کہہ رہے ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ اور دو بارشیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش، ایک ہوتی ہے کیڑ مڑ، اور کیڑ مڑ میں ادھر بارش ہوئی دوسری گلی خالی، آج تو موسلا دھار بارش ہے، تو پھر اگر آج بھی نہ مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ بس اسی جملے پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش کا پروانہ جاری کرے، سب کے اہل و عیال کی خیر ہو۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔